جی السلام علیکم۔ کافی سارے لوگ مجھ سے بار بار ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ آپ جرمنی چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ اب اس کا جواب کوئی اتنا سمپل ہے نہیں ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ اب اس سوال کا جواب کوئی بہت زیادہ سمپل نہیں ہے۔ میں جب جا رہا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے کبھی بھی نہیں جا سکوں گا یا مجھے مشکل ہوگی، لیکن جب میں وہاں گیا تو مجھے وہاں پہ ہزاروں ریزنز ایسی نظر آئیں جس سے مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرا جانا جو ہے مشکل ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم جاتے رہے ہیں، لیکن ہر بار یہ ہوتا تھا کہ بڑے اداس بھی ہوتے تھے، بڑا مس بھی کرتے تھے، تو وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ سم ٹائم پیپل سیز کہ یار آپ کی فیملی نہیں ہوتی تو پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فیملی از اے ریزن، ٹھیک ہے، وہ ایک پرائمری ریزن ہوتی ہے، بٹ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سارے لوگوں سے ملا اس دوران میں۔ تھینکس ٹو عمران بھائی، انہوں نے مجھے بہت سارے لوگوں سے ملایا، کچھ لوگوں سے میں ملا، میں نے کافی ٹریول کیا، بہت سارے لوگوں سے ملا۔ وہ سب جو تھے وہ پاکستان کو مس کرتے تھے ون وے اور دی ادر وے۔ وہ اپنے شہر کو، بہت سارے لوگ کراچی کے تھے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ لاہور کے تھے، ڈفرینٹ شہروں کے لوگ تھے، تو وہ بہت مس کرتے تھے اپنے اپنے شہروں کو۔ حالانکہ وہ بڑی اچھی خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہیں، بہت فیسلٹیز ہیں، ایوری تھنگ از دیر، بٹ ہمارا دل بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر ہمیں اگلی جو ہے وہ چیز تنگ کرتی ہے، جو نہیں ہوتی اس کی ہمیں یاد زیادہ آتی ہے، تو سم تھنگ واز لائک دیٹ۔ تو میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں دن میں تو بہت انجوائے کرتا تھا، بہت زیادہ ٹریول کرتا تھا، ایکسپیرینس کرتا تھا کلچر کو، لوگوں سے ملتا تھا، بٹ رات کو جب میں لیٹتا تھا تو آئی فیلٹ ویری الون، یعنی آلدو آئی ہیڈ لاٹ آف فرینڈز اوور دیر، بٹ میں ہمیشہ جو ہے رات میں بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتا تھا، اور مجھے مسئلہ ہی تب ہوتا تھا جب میں لیٹتا تھا، اور پھر میرے ایک دم جو ہے پھر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، اور پھر میں نے وہ جو دیسی ویڈیوز ہوتی ہیں فوڈ کی وہ میں نے دیکھنا شروع کر دی، اس سے مجھے بس اپنائیت ایک آتی تھی، تو جب میں وہ دیکھتا تھا تو پھر میں نے پکانا بھی شروع کر دیا، اور مجھے بس وہ تھا، ایسے بہت سارے پروگرام ہیں ٹی وی کے جو ہم نہیں دیکھتے ہیں، بٹ وہاں مجھے چونکہ ایک لینگویج سنے ہوئے بڑا ایشو ہوتا تھا تو میں پھر وہ دیکھتا تھا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے کچھ عرصہ گزرا تو مجھے ایک اماں جی نظر آنا شروع ہو گئے، تو وہ مجھے اکثر چلتے پھرتے سوتے ہوئے میں رات کو، یعنی اکثر وہ اماں جی مجھے نظر آتے تھے جب میں اکیلا ہوتا تھا موسٹلی اپنے اپارٹمنٹ میں، تو مجھے وہ بہت زیادہ ان کو ہونا، اور یہ اماں جی تھے ہمارے بچپن میں، میرے والد صاحب جو ہے واوڈا میں ملازم تھے، تو ہم جہاں پہ رہتے تھے ریموٹ ایریا پشاور میں، تو وہاں پہ اس گریڈ سٹیشن میں تھے، تو ان کے جو بیٹے تھے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ واوڈا میں معذور کوٹا کے اندر ہوئی تھی، تو وہ ان کا بیٹا وہ اکثر کر کچھ نہیں سکتا تھا، بٹ بس وہ واوڈا میں تھا، ملازم تھا، ان کو سیلری ملتی تھی، ان کو وہاں پہ کوارٹر بھی ملا ہوا تھا، تو ہم ان اماں جی کے گھر شام کو روز جاتے تھے، خوشی خوشی جاتے تھے سارے بچے مل کے محلے کے، کیونکہ اماں جی جو تھے وہ وہاں پہ ہمیں بسکٹ دیتے تھے، شربت پلاتے تھے، وہ گرین کلر کا الائچی والا شربت تھا وہ پلاتے تھے، ہمارے اپنے گھروں میں روح افزا یا جام شیری اس طرح کا کوئی شربت ہوتا تھا، بٹ وہ ہمیں وہ گرین والا شربت پلاتے تھے، وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے بسکٹ کھلاتے تھے، انہوں نے ہمیں نمکو کھلانی، وہ جس کو بعد میں جب ہم اس پنجاب میں آئے تو ہم نے یہ سیکھا کہ یہ اس کو ٹانگریاں یا سلینگنیاں بھی لوگ اس کو بولتے ہیں، تو وہ نمکین ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کینڈیز ہوتی تھی جس کو پنجابی میں مچھیاں کہتے ہیں، تو وہ ہمیں انہوں نے دینا، انہوں نے ہمیں بسکٹ دینے، وہ جو بیکری کے بسکٹ ہوتے ہیں جس کے سینٹر میں ایک ریڈ کلر کا ڈاٹ لگا ہوتا ہے، انہیں یوزلی جیم بسکٹس بولتے ہیں، تو وہ ہمیں بہت پسند ہے، وہ جو اس کا ریڈ ڈاٹ تھا، تو وہ اماں جی بہت سیلف لیس تھے، یعنی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے پیسے خرچتی تھی، بٹ انہوں نے ہمیں ڈیلی جو ہے شام کو بچوں کو 10 بچے تقریباً ہوں گے، ان کو وہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ دیتی تھی، بچے بڑے خوش ہوتے تھے، ان کے گھر میں ٹائم سپینڈ کرتے تھے اور چلے جاتے۔ ان اماں جی کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کے ہسبینڈ کا تو ہمیں نہیں پتا وہ تھے نہیں تھے یا فوت ہو گئے ہوئے تھے، بٹ وہ اماں جی بھی کافی بوڑھے تھے، تو سفید کپڑے وہ اکثر پہنتے تھے، تو بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی،
تو میں پھر جیسے وقت گزرا، جب خود کمانا شروع کیا تو پھر یہ فیل ہوا کہ یار یہ لوگ کیسے اسپینڈنگ کرتے ہیں. تو خیر میں خود جب بڑا ہوا تو میں نے کمانا شروع کیا تو میں نے کہا یار یہ لوگ کیسے اتنی اسپینڈنگ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں سے کچھ بھی واپس نہیں آنا. دا منی شی واز اسپینڈنگ آن اس، ہم اس کو مطلب ہمیں یاد بھی نہیں ہوا، ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے وہاں سے نکلتے گئے یا کہیں ادھر ادھر سیٹل ہو گئے ہم، لیکن وہ اماں جی اسپینڈ کرتے تھے. پھر اس کے بعد میری نانی اماں مجھے بہت آتی تھیں تو نظر آتا تھا ان کا چہرہ، تو وہ بھی بہت زیادہ کرتے تھے. لیکن چونکہ نانی اماں کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک درویش خاتون تھی اور درویشی کا ان کا عالم تھا، تو ان کے گھر میں لنگر جو ہے وہ پکتا تھا، وہ لوگ آتے تھے، وہ ہر وقت ان کے لیے میسر ہوتا تھا کھانے پینے کے لیے. کبھی بھی کوئی شخص آیا اور ایسا نہیں تھا کہ وہ بھوکا جائے. تو وہ بھی بہت کرتی تھی، یعنی لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت کرنا، کھانا کھلانے کا تو ان کو بہت وہ تھا. تو ان کے گھر میں ہر وقت کھانا پکتا تھا یا کھانا کھایا جاتا تھا. ان کے بہت ملنے ملانے والیاں آنٹیاں ہوتی تھیں، بوڑھی خواتین ہوتی تھیں، لوگ ہوتے تھے. کچھ لوگ جو ہے ہمارے نانا ابو ابا جی ہم انہیں بولتے تھے، ان سے ملنے کے لیے آتے تھے. تو ان کا بھی بہت زیادہ ملنا ملانا تھا کیونکہ وہ پرنسپل تھے. تو ہمیں یہ تھا کہ یار ہماری نانی اماں چونکہ ایک درویش فیملی سے، ایک خاندان سے تعلق تھا ان کا، بزرگی سے، تو وہ یہ اس طرح کرتی ہیں. لیکن وہ اماں جی کا بھی شاید ایسا ہی ہوگا، یا لوگ شروع میں ایسے ہی ہوتے ہوں گے کہ وہ دوسروں کو جو ہے بہت زیادہ نوازتے ہیں، یا جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی خوشی کے لیے، بچوں کے لیے جو ہے ان کو وہ دیتے تھے. تو آئی اسٹل مس آل دوز تھنگ. مجھے اماں جی کا نام تو یاد نہیں ہے، مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے وہ وہاں پہ، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اب وہ کہاں ان کی قبر ہوگی یا کیا ہوگا. بٹ آئی مس ہر الاٹ. تو میں ان کو بہت زیادہ دیکھتا تھا، تو میں دیکھتا تھا تو میں بے چین ہو جاتا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. میں پھر اپنی نانی اماں کو دیکھتا تھا، مجھے اور بے چینی ہو جاتی تھی، تو میں اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا. پھر تھرڈ تھنگ واز مائی ڈاٹر. جب میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتا تھا تو مجھے پھر ہوتا تھا کہ میں بس باہر نکل جاؤں، اور میں باہر نکل بھی جاتا تھا. خیر وہاں پہ اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا سیکیورٹی وغیرہ کا، تو باہر بھی چلے جانا پھرنا، سردی تھی وہاں پہ کافی زیادہ، باہر پھرنا، پھر مطلب
پھرتا تھا، جب میں بالکل تھک جاتا تھا تو میں آ کے سو جاتا تھا، صبح پھر اٹھتے تھے، ہم نکلتے تھے. تو مطلب یہ مجھے تھا کہ یار آئی کین ناٹ ایکسیس آل دیز پیپل، میں ان سے مل نہیں سکتا. پھر مجھے جب یہ تھا تو مجھے اور بھی جو لوگ فوت ہو گئے ہوئے تھے، یعنی ڈفرینٹ ٹائمز میں فوت ہوئے تھے ہمارے بچپن سے، کیونکہ ہم بھی اسی ایج میں ہیں جس میں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ فوت ہونے والے ہیں، ایج ہے ہماری. تو وہ بہت زیادہ اس میں یہ ایک ٹائم فریم تھا، تو مجھے وہ کافی دکھتا تھا. آئی سو لاٹ آف پیپل ہو ڈائیڈ، اور میں ان کو مس کرتا تھا اور بہت مس کرتا تھا. میرا تھا کہ میں ابھی جاؤں، ابھی مل لوں. اور میں نے بہت زیادہ اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں بھی کی. میں نے لوگوں کو کالز کیں اور لوگوں نے بڑا عجیب ریئیکٹ کیا کہ یار آج اس کو کوئی کام پڑ گیا تو اب یہ ہمیں کال کر رہا ہے، یا لوگوں نے پہچانا بھی نہیں. ظاہر ہے کافی میری ایج بھی کافی ہو گئی ہوئی تھی، یہ بچپن کی بات ہے، اراؤنڈ میرے خیال میں 1990 کی بات ہے، اس ڈیوریشن کی بات ہے، اور 2019 میں جو ہے میں کر رہا ہوں. تو 1990 یا 1990 سے کچھ پہلے کا ٹائم تھا یہ. مطلب جب میں بالکل چھوٹا تھا، میں نے ہلکا ہلکا ہوش سنبھالنا شروع کیا تھا. تو یہ اس ٹائم کی بات ہے جب میں چیزوں کو سمجھنا شروع ہوا. سمجھتا تو میں نہیں تھا، بٹ I had those tastes, I had those aromas, I had those people جو بالکل اللہ کی خاطر جو ہیں ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یا ان کو لیے کھانا کھلاتے ہیں ان کو. میں اپنے دوستوں کو بہت زیادہ یاد کرتا تھا. مجھے بہت زیادہ میرے ورک کے، میرے آفس کے، میرے جو یونیورسٹی کے تھے، میں ان کو بہت زیادہ مس کرتا تھا. میں اپنے مالی بابا کو بہت مس کرتا تھا. وہ صبح اٹھتا تھا تو وہ کر رہے ہوتے تھے، ان کا ایک خاص ایکسنٹ تھا، وہ بلوچستان کے تھے، تو اپنے خاص ایکسنٹ میں کہتے تھے کہ بھائی یہ پودوں کو جو ہے نا وہ ڈالنا ہے، کھاد ڈالنی ہے، یا یہ نئے پودے لگنے ہیں، یا جو بھی کرنا ہے. تو وہ اس طرح وہ اکثر بات کرتے تھے. ہمارے سیکیورٹی گارڈ تھا، وہ ہمیں جاتے جاتے ملتا. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، مطلب میرے سیکیورٹی گارڈ ہی تھا، ہماری سوسائٹی کے تھے یہ لوگ. تو بس ان سے ایک ملاقات ہوتی تھی، تو میں یہ کافی مس کرتا تھا. پھر جب میں وہاں پہ روڈز دیکھتا تھا تو میرے ساتھ ایک دوست ہے، انہوں نے کہا مظہر بھائی آپ دیکھیں کتنی کھلی روڈ ہے، یہاں ایک بھی گند نہیں ہے، ایک بھی مسئلہ نہیں ہے، ایک بھی گندگی نہیں ہے یہاں پہ. تو مجھے نا ایسے ایک دم میرا دل کو فیل ہوا، اور مجھے تقریباً 3 مہینے ہو گئے تھے، تو میں نے 3 مہینوں سے گدھا گاڑی نہیں دیکھی تھی. تو آئی ریئلی مسڈ اے لاٹ. میں نے کہا یار اس روڈ کا کیا فائدہ ہے کہ اف یو کانٹ سی، جو ڈونکی کارٹ ہے وہ آپ نہیں دیکھتے، آپ وہ گدھا گاڑی نہیں دیکھ سکتے. تو ایسی اس روڈ کا کیا فائدہ، یعنی اٹس ناٹ کمپلیٹ. آلدو وہ ایک دوسرے معاشرے کے لیے وہ بالکل ایک مکمل، ایک کمپلیٹ سڑک تھی، بٹ میرے لیے نہیں تھی. میرے لیے جو ڈیلی کی جو سیمیٹریکل کیوس تھی، یعنی جو روزانہ میں دیکھتا تھا افراتفری، اور وہ نہیں تھی مجھے لگتی. جو رش ہوتا تھا، تنگ بھی ہوتا ہوں میں، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لائک دیٹ، بٹ وہاں بہت مس کرتا. دیر واز ایمٹی روڈز، پراپر لوگ جا رہے ہیں، پراپر آ رہے ہیں، اور صاف ستھری روڈز تھیں. تو مطلب یہ میں آئی مس دیٹ اے لاٹ. میں نے لینگویج کو بہت مس کیا، پنجابی کو، اردو کو، پشتو کو، کیونکہ یہ ایک زبانیں ہیں 2-3 جو ہم اکثر بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کنورس کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایشو تھا. آئی اسٹارٹ مسنگ دیز لینگویجز ایز ویل. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب فرسٹ 3rd منتھ میں آ رہا تھا، یعنی آفٹر 3 منتھس میں پاکستان واپس آ رہا تھا، تو میں کافی مس کرنا شروع ہو چکا تھا. یعنی میں بڑا ڈیسپریٹلی مس کرتا تھا، لیکن کرتا میں رات کو تھا. دن میں آئی واز انجوائنگ، آئی واز ویری ہیپی، آئی واز اسپینڈنگ ٹائم ود فرینڈز، آفس کے لوگ، یا جو میرے فلیٹ میٹ تھے، فلیٹ تو نہیں بلڈنگ میں جو لوگ تھے، پاکستانی تھے کافی سارے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا تھا. تو میں ان کو جو ہے مطلب لینگویج جو ہے وہ بڑا مس کرتا تھا. تو میں وہاں پہ نا ایئرپورٹ پہ بیٹھا، قطر ایئرپورٹ پہ، درمیان میں ہمارا وہ تھا، یعنی سوئچ کرنا تھا ہم نے. تو قطر ایئرپورٹ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں تھوڑا تھک بھی گیا تھا. تو میں نے آواز سنی، در پھٹے منہ نہ تھا، یعنی ایک خاتون تھی، تو وہ یہ اس طرح کسی کو ڈانٹ رہی تھی. اور جب انہوں نے یہ کہا نا، تو یہ
الفاظ مجھے بہت خوبصورت لگے، یعنی میرے کانوں کو میوزک کی طرح محسوس ہوا. تو میں ہمیشہ سے پنجابی میں کہتا یار بہت بدتمیز لینگویج ہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ گالم گلوچ بہت زیادہ ہے اور ہر بات جو ہے وہ گالی سے ہوتی ہے. تو مجھے ہمیشہ سے تھا یار پنجابی از دا لینگویج فار ابیوسز، یعنی گالیوں کی زبان ہے یہ. لیکن اس وقت جب یہ خاتون نے جب یہ کہا تو مجھے بہت خوبصورت لگی، اس کی آواز بتی بڑی اچھی لگی. وہ ایک بڑی عمر کی خاتون تھی، تو شاید اس کا بھی ایک ایفیکٹ تھا. ایک انہوں نے کہا نا دھر فٹے منہ توڑا، تو مجھے وہ کافی، یعنی 3 مہینوں سے ہم انگلش بول رہے تھے یا ہمارا جو تھا وہ جرمن تھی لینگویج یہ بول رہے تھے تو یا سن رہے تھے ہم، تو یہ مطلب یہ اویلیبلٹی نہیں تھا. تو یہ تو مجھے تب میں احساس ہوا کہ یار یہ کتنی جو ہے ایک نعمت ہے، اپنی زبان کا سننا بھی جو ہے ایک آپ کو سکون دیتا ہے، آپ اس کو ریئلائز کریں نہ کریں. تو مجھے وہ تھا. پھر میں نے وہاں پہ واپس آ کے پنجابی کا ایک پوڈ کاسٹ بھی سٹارٹ کیا جس میں پنجابی میں ٹیکنالوجی کی ڈسکشن کرتے تھے. خیر وہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی تھے تو وہ چلے گئے، جن کی وجہ سے وہ میرا پوڈ کاسٹ بند ہو گیا، بٹ وہ بہت چلا. اچھا، اسی دوران میں جو ہے وہ کرونا بھی آیا، جس میں کافی لاک ڈاؤن ہو گیا. کچھ فائدہ بھی ہوا اس کا، کچھ نقصان بھی ہوا. اس وقت جو ہے انہوں نے بارڈر سارے بند کر دیے، سارے آپ نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، فلائٹس ختم، سب کچھ بند ہو گیا تھا. اور ایک دفعہ تو لگ رہا تھا کہ دنیا بالکل ہی ختم ہو جائے گی. تو ہماری خالہ ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے کچھ عرصے بعد ہمارے ماموں تھے بڑے پیارے، وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر ایک کزن تھے، سیکنڈ کزن تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. کچھ دوست احباب تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تقریباً کوئی 8-9 لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے. اور یہ بالکل بند تھا، یعنی بارڈرز ور کلوزڈ. اور اگر آپ نے واپس جانا ہے پاکستان تو میرے خیال میں آپ کو ایمبیسی میں وہ رابطہ کرنا تھا، اور ایمبیسی والے جو ہیں وہ آپ کے لیے پھر ٹکٹ کریں گے. تقریباً 8 یا 9 لاکھ روپے کا ٹکٹ تھا ون سائڈ کا. اور وہ بھی اس کی کچھ کنڈیشنز تھی جس کی بیس پہ وہ سلیکٹ کریں گے. تو مجھے بڑا فیل ہوا کہ یار یہ بالکل ہی بند ہو گیا سب کچھ، اور یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں اور یہ تو مطلب تھا. لیکن خیر چونکہ فلائٹس نہیں تھی تو دیور سینگ کہ یار ہم اسپیشل جو ہے PIA کی فلائٹ ارینج کی جائے گی جو یہاں سے پھر لوگوں کو لے کے جائے گی. تو خیر وہ ٹائم پھر اس طرح گزرتا رہا، کیونکہ 8 لاکھ روپے تو میرے پاس تو نہیں تھے، اگر ہوتے بھی تو اٹ واز ٹو مچ منی. پلس ایک اور کنڈیشن بھی تھی کہ جن کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اگر میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں تو میں پھر 8 لاکھ کیسے دوں گا. اور پلس آپ کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے پاس تو رہنے کی جگہ بھی تھی، جاب بھی تھی، آئی واز گیٹنگ پیڈ ایز ویل. تو پھر جو ہے مطلب سلیکشن نہیں تھی. ویسے بھی 8 لاکھ بہت زیادہ تھے. تو بس پھر میں نے وہ تب ارادہ کیا کہ یار مجھے واپس جانا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جو یورپ کے انٹرنلی جو چیزیں ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئیں، یعنی وہ اندر سب کھل گیا. تو پھر میں نے خیر وہ بڑا سیر کی، وہ پھر میں آپ کو کسی اور اس میں ایکسپلین کروں گا ویڈیو میں کہ وہ میں نے کیسے سیر کی اور کیسے فائدہ اٹھایا. بٹ مطلب وہ ایک بند تھا. تو پھر مجھے تھا کہ میں نے واپس جانا ہے. اور پھر میں اس دوران میں جب لوگوں سے مل رہا تھا، یعنی میں ٹریول بھی بہت کیا میں نے انٹرنلی، پھر کچھ پیدل کیا، کچھ سائیکل پہ کیا، بسز پہ، ٹرین پہ، ٹرام پہ، کوئی چیز ملتی تھی تو میں نے کافی ٹریول کیا. میں بہت لوگوں سے ملا، اور جو مجھے فیل ہوا ایک جو تھا کہ لوگ 40 سالوں سے رہ رہے ہیں. کچھ انڈیا کے لوگ تھے، کچھ پاکستان کے لوگ تھے، کچھ 30 سالوں سے رہ رہے ہیں، کچھ 37 سالوں سے رہ رہے ہیں. کچھ لوگوں سے مجھے عمران بھائی نے بھی ملایا تھا کہ یہ ان کا ہوٹل ہے، وہ چلا رہے تھے، ریسٹورنٹ چلا رہے تھے تاکہ میرا دل لگا رہے. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہر حوالے سے، ہر بات میں. میرا جو ایموشنل بریک ڈاؤن ہوتا تھا تو اس میں انہوں نے کافی مجھے ہیلپ کیا اس چیز میں سے ریکور کرنے میں. یعنی تو میں ملتا تھا تو میں نے لوگوں سے جب ملا تو مجھے لگا کہ ایوری ون از ٹریپڈ. ہر بندہ جو ہے نا اپنے ایک پنجرہ، جو سونے کا پنجرہ ہے نا، اس میں قید ہے، اور وہ قید اس نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہے. وہ جا بھی نہیں سکتے ہیں چونکہ اپنے ممالک میں اب نہ لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ تھی، وہاں پہ لانیس جو ہے، قانون کی کوئی بالادستی نہیں، کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی فیسلٹیز نہیں تھیں. تو وہ وہاں جاتے تھے تو ان کا دل دکھتا تھا. تو پھر وہ اب اس ایسی لائف سٹائل کے عادی ہو گئے تھے کہ ان کا جانا بڑا مشکل تھا.
اور نہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے کہ وہ پاکستان میں اس طرح کا پورا لائف سٹائل پھر ڈیولپ کر سکے یا بنا سکیں. تو وہ مطلب 40 سالوں سے رہتے تھے وہاں پہ یا 30 سالوں سے رہ رہے تھے. تو ان کے ساتھ میری کافی گپ شپ ہونی، تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، فری میں مجھے کھانا شانا بھی کھلاتے تھے، بڑا اچھا بڑا اچھا انٹرٹین. تو مجھے تب اور بھی زیادہ فیل ہوا کہ یار مجھے واپس جانا چاہیے، میں جو یہ سونے کا پنجرہ ہے نا، مجھے اس میں قید نہیں ہونا. تو مطلب یہ انسان پہ مختلف ٹائمز میں مختلف جذبات، مختلف سچویشن جو ہیں اس پہ ہیوی ہوتی ہیں. اور میوزک بڑا مس کرتا تھا، حالانکہ میں میوزک عام طور پہ نہیں سنتا، بٹ مطلب ہم جاتے تھے ڈفرینٹ جگہوں پہ، میوزک سنتے تھے. جو برلن کافی مشہور ہے فار میوزک، دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ سننے کے لیے. وہاں پہ انٹری کی بھی آپ کی وہ ہوگی، انسپیکشن ہوگی، اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ چوز کرے گا بندہ کہ آپ اندر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. تو ایک قسم کا اس میں بھی آپ کا لیزر سکین ہوتا تھا، یعنی وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ آپ کلچرلی فٹ ہو نہیں ہو، آپ اندر برداشت کر سکتے ہو. لیکن میں ادھر مس کرتا تھا عطاء اللہ کو. اب عطاء اللہ کا میوزک میں سن سکتا ہوں یوٹیوب پہ، بٹ وہ جو 4 بندوں کو ساتھ سنا کے ان کے ساتھ گانا ہے اور وہ انجوائے کرنا ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہو سکتا تھا. یا اور جو میوزک تھا، تو لوگ آپ کے پاس تھے بہت سارے میوزک سننے کے لیے، بٹ وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ کا میوزک وہ سنتے تھے. میں نے فیسٹیوٹیز جو ہوتی تھیں جیسے عیدیں، شب راتیں، شادیاں، بیاہ، حالانکہ میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہوں، بٹ اس کی نا اپنی ایک رونق ہوتی ہے. جیسے رمضان ہے، اس کی اگر بات کریں، رمضان کی بڑی رونق ہوتی ہے. میں نے مکس کر دیا شادیوں کو اور اس کو. تو شادیوں میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، بٹ اسٹل آئی انجوائے. یعنی کیسے خوش ہوتے ہیں، فیملی خوشی چیزیں کر رہی ہوتی ہے، ڈھولک بجتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر لے کے جاتے ہیں چیزیں، لے کے آتے ہیں. ایک بڑی بڑی فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کی. پھر یہ جو رمضان آتا ہے، عید آتی ہے، شب رات آتا ہے، 14 اگست آتا ہے، تو ہمارے لیے وہ بالکل ایک نارمل ڈے تھا. میرا خیال میں مجھے ایک عید میں نے وہاں پہ کی تھی، تو اس عید پہ میں آفس گیا ہوا تھا. تو لوگ چھٹی بھی کرتے ہیں، اور جو ہے ہم، میرے خیال میں کرونا تھا تو ہم گھر سے بیٹھ کے ورک فرام ہوم کچھ اس طرح کا سین تھا، تو یوں بھی چلتا تھا. اور مطلب وہ اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک سارا پوری ایک فضا جو ہے بڑی پاکیزہ سی ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بس عبادت اور اس کی بھاگ رہے ہیں، نمازیں پوری کر لیں، یہ کر لیں، افطاری کر لیں، یار جو بھی اس کا ٹائم ہوتا تھا. تو اس کی بڑی گہما گہمی ہوتی تھی، مسجدوں کی بڑی گہما گہمی ہے، محلوں کی بڑی گہما گہمی ہوتی ہے. تو یہ بڑا مس کرتا تھا، یعنی مجھے بہت مس تھا. تو یہ تھی، اٹ واز جسٹ اے نارمل ڈے، اینڈ آئی واز مسنگ مائی برادرز، مائی فرینڈز، مائی فیملی، یعنی ان کو مس. اچھا، یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو مس کرنا ہے نا، بیسکلی جب آپ کو فیل ہو نا کہ آپ مل نہیں سکتے، تو پھر آپ کو ایک دم بڑی شدید وہ یعنی شروع ہو جاتی ہے کہ یار کیوں مل نہیں سکتے، میں تو رہ نہیں سکتا، میرا گزارا مشکل ہے. لیکن جب وہ شخص پاس ہوتا ہے تو شاید آپ کی ایکسیس میں ہوتا ہے تو شاید آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کی ایکسیس سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. تو اس طرح مجھے بہت فیل ہوتا تھا. تو ایک جگہ ہم پڑھاتے تھے، تو وہاں پہ میں لوگوں سے پوچھتا تھا آپ کیوں آئے. وہاں پہ تھے جرمنز بھی تھے کافی سارے، 50% جرمنز تھے، 50% لوگ جو تھے وہ نان جرمن تھے، جو کہ مختلف کنٹری سے پیدل چل کے اسائلم پہ یا کسی بھی طریقے سے وہاں پہ آ گئے تھے. تو یہ ایک اپنی مدد آپ کے تحت ایک ادارہ تھا جس کو فیس بک ہے، یہ مائکروسافٹ ہے، اور بہت سارے ادارے تھے، یہ سپورٹ کرتے تھے. تو جب ان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ ان کو جگہ بھی دیتے تھے پڑھانے کے لیے. جیسے فیس بک نے اپنا پورا ایک وہ دیا ہوا تھا، مائکروسافٹ جو ہے وہ ایونٹس جتنے ہوتے تھے اس کے لیے دیتا تھا، لیپ ٹاپس دیتا تھا. اس کے علاوہ اور بھی وہاں پہ وہ سلیکن آلی ہے، وہاں پہ سلیکن ویلی کی طرح کی ایک جگہ ہے. تو وہاں پہ کافی سارے اسٹارٹ اپس اور کافی ساری کمپنیز تھی، بڑی بڑی بھی تھیں.
جو ان کو فنڈنگ دیتی تھی، جو ان کو اکوپمنٹ دیتی تھی، اور ہم جو ہے وہ ان کو پڑھاتے تھے. تو وہاں میں اکثر ایک سوال پوچھتا تھا لوگوں سے کہ یار آپ کیوں آئے؟ تو وہ یہ کہتے تھے چونکہ ہمارے ملک میں کوئی انصاف نہیں تھا، کوئی کرپشن کے خلاف اٹھنے والا نہیں تھا، جو صحیح لوگ تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے ہیں ملک سے. تو خیر مجھے کافی فیل ہوتا تھا یہ بات، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ٹونٹ کر رہے ہیں کہ صحیح لوگ چلے گئے. خیر میں کوئی بہت اچھا صحیح بندہ تو نہیں میں کہوں گا، بٹ اسٹل آئی فیلٹ، یعنی مجھے لگتی ضرور تھی. تو مطلب پھر وہ گلٹ ایک بنتا گیا، پھر لگ رہا تھا کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہم جا کے اس جو ہے چینج کا پارٹ بنیں گے اور ادھر انسٹیٹیوٹ بلڈ کریں گے اور یہ ساری کریں گے. آل دو لوگ پاکستان میں لوگ انٹرسٹڈ نالج میں نہیں ہیں، پاکستان میں لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں چیزیں سیکھنے میں، اسکل سیکھنے میں. دے آر اونلی انٹرسٹڈ ان سرٹیفکیٹ، یعنی سرٹیفکیٹ دیں گے نہیں دیں گے، اور لاکھوں کروڑوں ہم کما سکتے ہیں کہ نہیں کما سکتے. تو دیٹس ناٹ وٹ وی ور پرومسنگ. وی ور جسٹ پرومسنگ کہ یار ہم آپ کو نالج دیں گے، ایٹ لیسٹ جو نالج آپ کو پوری دنیا پھر کے آپ نے سیکھنا ہے. ڈگری کے ساتھ سیکھتے ہیں یا آپ کے مواقع نہیں ہیں. ہم نے ڈگری بھی کی ہوئی ہے، 2 ڈگریاں کی ہوئی ہیں، اور کافی جگہوں پہ گئے ہیں. انٹرپرائز پروگرامنگ کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے. تو چل پھر کے بہت کام کیا، یہی ہم یہاں پہ بھی سٹارٹ کریں گے. تو کچھ ایسا ذہن میں تھا کہ بس جا کے ہم نے اب ملک کو اس نہج پہ لے کے آنا ہے کہ ہم جو ہے اس کو کریں گے. تو اس میں نے کہا نا ہزاروں ریزن تھے، میں شاید سارے ایکسپلین نہ کر سکوں. ایک بار میں جیسے ٹریول کر رہا تھا تو وہ عربی میں جو ہے نا وہ اس کی وہ سٹارٹ کی انہوں نے، سارے گورے بیٹھے ہوئے تھے. دے اسٹارٹیڈ ود عربک انٹروڈکشن اینڈ ایوری تھنگ. تب مجھے بڑا فیل ہوا کہ یار مجھے جو ہے وہ ایک اسٹرانگ پاسپورٹ نہیں چاہیے، مجھے ایک اسٹرانگ نیشن چاہیے. تو مطلب یہ بھی بڑا فیل ہوتا تھا کہ یار ہم کیوں دوسروں کے نام سے اسٹرانگر بنیں. تو ہمیں جو ہے اسٹرانگ پاسپورٹ نہیں چاہیے، مجھے اسٹرانگ نیشن چاہیے. پراؤڈ ہو، جو کوئی کام غلط اس لیے نہ کرے وہ کہ یار ہم پاکستانی ہیں، ہم نہیں غلط کام کر سکتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم پاکستانی، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے ہیں. تو مجھے کچھ اس طرح کا چاہیے تھا، اور ملک میں لگ رہا تھا کہ چینج بھی آ رہا ہے. تو آئی کیم بیک اینڈ آئی وانٹڈ ٹو بی پارٹ آف دیٹ چینج. بٹ وہ سب کچھ ہی الٹ پلٹ گیا، سب کچھ ہی جو ہے نا بالکل چینج ہو گیا. مجھے بہت لوگوں نے سمجھایا کہ نہ جاؤ، کیا بیوقوفی کر رہے ہو. بٹ اس وقت مجھے اتنا زور کا آیا ہوا تھا، اتنا شدید تھا کہ میں کہتا نہیں یار میں نے جانا ہی جانا ہے. اگر میں نہ گیا تو میں مر جاؤں گا یعنی. اور میں یہ کہتا تھا کہ میرے والدین کو یا میری والدہ کو نہیں میری ضرورت، مجھے ان کی زیادہ ضرورت ہے. بیکاز وین آئی سی ہر، وین آئی میٹ ہر، تو میں ہیل اپ ہوتا ہوں، مجھے اپنی انرجی گین کرتا ہوں. کیونکہ میرا کوئی بڑا سچ تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی ہے جس سے میں مشورہ کر سکتا ہوں یا کسی سے اپنے مسئلے ڈسکس کر سکتا ہوں. تو میری والدہ ہیں، میں جب ان کو دیکھتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، حالانکہ کوئی وہ مجھے، ہم کو بہت زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے میرے پرابلم کی، بٹ میں جب ان سے ملتا ہوں گیٹ دا اسٹرینتھ، گیٹ دا فورس ٹو فائٹ بیک ود دا پرابلمز، آل دوز تھنگ. تو بس یہی تھا. مطلب بہت سارے وہ تھے، مجھے میرے دوست تھے تو ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، وہ نہیں آ سکے، ان کو ملا ہی نہیں. یہ بھی بڑا فیل تھا. تو یہ ملٹیپل فیل سے، کرونا کا زمانہ تھا، یورپ پورا گھوم لیا ہوا تھا، ہر چیز دیکھ لی ہوئی تھی، ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہی تھیں جیسی ہم سوچتے تھے، موویز میں دیکھتے تھے. ایک ایک مووی کا جو میچ کیا. تو اکیلے بھی تھے اوبیسلی. اور پھر جو کلچرل تھا، کنٹرول جو تھا، وہ آپ کو کلچر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اف یو موو ٹو این کنٹری تو آپ کو ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہے. اگر آپ نے ایز اے جرمن رہنا ہے یا آپ نے ایز اے آسٹرین رہنا ہے یا جس بھی ملک میں آپ جا رہے ہیں، تو کلچر از ویری امپورٹنٹ. جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ سب کانٹیننٹ کا ایک کلچر ہے جو 4-5 ممالک جتنے بھی ہیں اس میں، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان اور جو نیپال ہے، تو یہ سارے ہم کلچرلی سیم ہیں. ہماری ویسی شادیاں ہوتی ہیں، ان میں مہندی ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو سب کچھ ہمارا مطلب
سیم ہے. تو اگر ہم یہاں کا کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس جگہ پہ رہنا ہے, اس طرح آپ جہاں بھی جائیں گے تو وہاں کا کلچر آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, تو مجھے یہ بھی فیل ہوتا ہے یار میرا کلچر ختم ہو جائے گا. حالانکہ کوئی ہمارا اپنا کلچر پتہ نہیں شاید ہے نہیں ہے کیا ہے. خیر مطلب there were a lot of things I felt I would die if I don't go back پاکستان as soon as possible. تو میں نے 1 سال پورا ویٹ کیا. جب 1 سال اور 1-2 منٹ تھے تو میرا جو پلین تھا وہ ان دا ایئر تھا, تو مطلب وہ اڑ چکا تھا اس وقت. تو مجھے مطلب میں نے پورا ایگزیکٹ پلان کر لیا تھا کہ میں نے کب واپس جانا ہے. میں بیچ میں اس لیے نہیں چھوڑ رہا تھا کہ کچھ ٹائم تو بارڈر بند رہا, پھر کچھ ٹائم میں نے کچھ پلان سیٹ کیے تھے کہ میرے پاس 6 ماہ ہیں اور ان 6 ماہ میں نے سب کچھ چیزیں دیکھنی ہیں, سب جگہ دیکھنی ہیں. تو وہ پھر میں نے کمپلیٹ کیا اور میں پھر پاکستان واپس آ گیا. اب میں پاکستان میں ہوں اور اب میرے خیال 5-6 سال ہو گئے ہیں, 5 سال تقریباً ہو گئے ہیں. اب تک اگر میں رہتا تو مجھے پاسپورٹ مل جانا تھا. سو دیٹس اٹ, تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.